اب سخی رحمان شمال وزیرستان سے 1971 کی جنگ میں دوردرشن اور آکاشوانی کا جو اس کے وقت میڈیا تھا انڈیا کا، وہ جس طرح شیخ مجیب کی حمایت میں آگے آگے آ رہے تھے اور وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، مجیب کو آزادی کا ہیرو پیش کر رہے تھے، اسی طرح ہی آج کل انڈیا کی جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ عاصم منیر کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے جو بیانات ہے اس کو ثبوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں پاکستان کو توڑنے کے لیے۔ کیا وہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس کو تو وہ سپورٹ کر ہی رہے ہیں؟ کیا سیاسی انداز میں شیخ مجیب کی طرح عمران خان پہ کام کر سکتے ہیں؟ اسی طرح ہمیں توڑنے کے لیے اس کو مجیب کی طرح ہیرو پیش کرنے میں وہ اپنا سرمایہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا کے سامنے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے خلاف ثبوت پیش کیے ہیں، کیا وہ دنیا مان جائے گی؟ وہ ثبوت اتنے ہیں، کافی ہیں کہ دنیا پاکستان کی حمایت کرے؟ جبکہ اس سے پہلے بھی بہت بڑا ثبوت ہمارے ہاتھ تھا کلبھوشن یادو کی صورت میں، لیکن دنیا ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ کیا ان شواہد سے پاکستان کی حمایت میں اضافہ ہوگا اگر ہم اس کو اقوام متحدہ میں لے جائیں؟ یونائٹڈ نیشن میں آپ جو مرضی لے جائیں کچھ نہیں ہونا، چلیں یہ تو ختم ہوئی بات۔ وہاں آپ کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے اس کو چائنا روک لیتا ہے، مگر آپ کے حق میں اگر کوئی کارروائی ہونی ہے تو وہ آپ کو خود اس کے لیے ہوم ورک کرنا پڑے گا اور ڈوسیئر پریپیئر کرنے پڑیں گے، تو جو آج تک بڑا مشکل کام رہا ہے۔ پہلی بات اچھا آئیے اب کہ دہشت گرد تنظیموں کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے، بالکل کر رہا ہے، وہ تو کھلا، اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو اور بی ایل اے کو وہ سپورٹ کر رہا ہے انڈیا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ثبوت بڑا مشکل ہوتا ہے ٹو بی آنیسٹ۔ جیسے اب انڈیا کے لیے پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا ہے، ابھی تک انڈیا نے کوئی ثبوت نہیں دیا، تو ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ کس قسم کا ثبوت لائیں گے؟ ثبوت وہ ہوگا کہ کیا ہوگا کہ جی یہ لوگ فلانی جگہ سے یہ چلے، اس کے پیچھے یہ اس کے ہینڈلرز تھے، یہ ان کا نام تھا، یہ ان کی آئی ڈی کارڈ ہے، یہ ہم نے ان کی ساری ریکارڈنگز کی ہیں، پھر وہاں سے یہ چلے، ان کو یہ انسٹرکشنز ملے، پھر یہ یہاں آئے، اس راستے کے ذریعے آئے، فلانے لوگوں کو راستے میں ملے، پھر یہاں آ کے انہوں نے یہ کیا، پھر یہاں سے گئے وہ فلانی جگہ اور پھر ہم نے پکڑ لیے ہیں، پھر ہم نے ان سے یہ اور بھی چیزیں برآمد کی ہیں۔ مطلب اٹس سو ڈیفیکلٹ، اس قسم کے پروف نہیں ملتے۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے؟ عام طور پہ ہوتا ہے اس قسم کی سچویشن کے اندر چار بندے مارتے، کیا جی اے دہشت گرد سن تے اسی انہوں نے مارتا اور ختم ہوئی گل۔ یا یہ ہے کہ ان سے کنفیشن لے لی کہ جی ہاں ہم نے کیا تھا اور کہانی ایک بنا لی، تو وہ بھی نہیں، وہ تو انڈیپینڈنٹ عدالت میں وہ بھی نہیں کھڑی ہوتی۔ بیسکلی یہ ہے کہ دنیا کو خود اپنی ایک پرسیپشن ہوتی ہے، انڈیپینڈنٹ میڈیا رپورٹنگ ہوتی ہے، انڈیپینڈنٹ، ناٹ پاکستانی میڈیا کو کوئی نہیں یقین کرے گا، انڈین میڈیا کو کوئی نہیں یقین کرے گا۔ انٹرنیشنل میڈیا اگر آ کے دیکھے اور ان کو کوئی ثبوت مل جائے کہ یہ ہو رہا ہے، اور وہ کس قسم کے ثبوت ہیں، وہ جائیں افغانستان میں، وہ دیکھیں، وہاں پتہ کریں کہاں سے ہتھیار آ رہے ہیں، کہاں ہے انڈیا کا کیا فٹ پرنٹ ہے، ایمبیسیز کے ساتھ کیا تعلق ہے، کونسلر وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ اگر لکھے تو ایک پرسیپشن کریٹ ہوتی ہے۔ وہ بھی پکے طور پہ نہیں لکھ سکتے کہ جی یہ ہو رہا ہے، اس لیے یہ باتیں چلتی رہتی ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے، مگر ثبوت بہت مشکل ہوتا ہے ملنا۔ دیکھیے عمران خان کو انڈیا ہیرو نہیں بنائے گا، عمران خان کو اس حد تک سپورٹ کرے گا جس حد تک وہ فوج کے خلاف، پاکستان کی افواج کے خلاف کھڑے رہے۔ انہیں انڈیا کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ آج عمران خان جیل میں ہے اور پاکستان کی افواج کے خلاف مہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، خصوصاً آرمی چیف کے خلاف۔ کل کو اگر فار واٹ ایور ریزن عمران خان واپس پاور میں آ جاتے ہیں تو عمران خان اسی فوج کا سہارا لے کے حکمرانی کریں گے۔ عمران خان کبھی بھی پرو انڈیا ہیرو نہیں بن سکتا اس ملک میں، نہ ہی وہ بننا چاہیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کو صرف یاد دلاتا ہوں کہ جب یہ آرٹیکل 370 کو واپس لیا گیا تو اس وقت جنرل باجوہ تھے آرمی چیف اور عمران خان تھے پرائم منسٹر۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف تھا کہ ذرا تھوڑا سا اگریسولی اس کو کاؤنٹر نہیں کرنا چاہیے، مگر عمران خان کا یہ تھا کہ نہیں، تکڑے ہو کے اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے۔ تو جو بھی آپ کہہ لیں عمران خان پیٹریٹ ہیں، باقی وہ سیاست ان کی جس قسم کی چلی ہے اس وقت وہ کوئی خاص کامیاب نہیں رہی، اور شاید کسی سٹیج پہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی رہی ہے، مگر یہ کہ انڈیا اس کو ضرور استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیونکہ عمران خان اور ان کے ساتھی پاکستان کی افواج کو اٹیک کر رہے تھے سیاسی طور پہ، تو اس کو وہ پھیلائے گا، اس کو اور بڑھانے کی کوشش کرے گا تاکہ امن و امان نہ ہو، یہاں کیوس پیدا ہو، کمزور ہو ہماری فوج، ڈائیورژنز ہوں، ڈسٹریکشنز ہوں، اس حد تک تو وہ ضرور کرے گا۔
مگر کیا وہ یہ چاہے گا کہ کل عمران خان پاور میں آ جائے اور انڈیا کے ساتھ وہ ہاتھ ملا کے بیٹھ جائے گا؟ ایسے نہیں ہوگا. وہاں پھر ریاست کے انٹرسٹ جو ہیں، حکمران طبقہ جو ہے وہ سارے ریاست کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. آج شہباز شریف کر رہا ہے، کل نواز شریف صاحب نے کی تھی، پھر عمران نے بھی کی، اور کل کو اگر عمران واپس آ جاتا ہے تو ہی ول ڈو دا سیم. پروگرام میں آگے بڑھیں گے ایک بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب اسلام آباد سے شاہد رشید صاحب. سیٹھی صاحب، آپ نے پاکستان، چائنا اور افغانستان کے موضوع پر بڑی تفصیل سے بات کی اور ان کے ریلیشن پر بات کی، اور یہ بتایا کہ پاکستان اور چائنا کی جو قربتیں ہیں بہت بڑھ رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب جب ہو رہا ہوگا تو کیا انڈیا اور امریکہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کیا ان کا کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں آ سکتا؟ اگر وہ رد عمل آتا ہے تو پہلی بات ہے کہ وہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے، اور پھر دوسری بات یہ بھی کہ اس کا جواب یا اس کا حل کیا ہوگا. اور جیسے آپ نے ذکر کیا کارگل کا اور ممبئی کا، تو پاکستان کے اندر سے، یعنی ایک طرف پاکستانی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ چیزوں کو بہتر کرنے جا رہی ہوتی ہے، تو اندر کہیں کچھ اور بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو کوئی ایسا تو نہیں سلسلہ ہوگا کہ پاکستان، چائنا، افغانستان کے ریلیشن بہتر ہو رہے ہوں گے تو انڈیا اور امریکہ جو ہے وہ اس میں دراڑ ڈالنے کے لیے کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی چیز کریں گے جس سے کم از کم پاکستان اور افغانستان کی جو قربتیں ہیں کم از کم ان کو ڈیمیج کیا جائے؟ دیکھیے، انڈیا تو کر رہا ہے کوشش ہے. امریکہ انڈر ٹرمپ ابھی ایسی کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی. انفیکٹ انڈیا کی تکلیف ہی سی بات کی ہے کہ امریکہ فل آن سیم پیج پہ نہیں ہے ریگارڈنگ آل دس. انڈیا از ڈیفینیٹلی ورڈ ہے کہ یہ افغانستان، چائنا، پاکستان، رشیا، ایران، آذربائیجان، قزاقستان، کرگزستان، یہ کیا ایک نیا ایکسس بن رہا ہے، گیونگ ایکسیس ٹو ایوری بڈی ٹو یورپ اینڈ سو آن، بائی پاسنگ انڈین انٹرسٹ وائی ایران. مگر امریکہ آئی تھنک اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ مصروف ہیں میک امریکہ گریٹ اگین میں، اور ان کا جو فارمولہ ہے ٹو میک امریکہ گریٹ اگین اس وقت وہ ہے آن ٹیرفس، کہ جی جو چیزیں امریکہ ایکسپورٹ کرتا ہے وہ اس کے اوپر بڑی ہیوی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، اور جو چیزیں امپورٹ کرتا ہے وہ بڑے کم ڈیوٹیز پہ امپورٹ کرتا ہے. دوسرے ملکوں کو فائدہ ہو رہا ہے، امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے اندر مینوفیکچرنگ انڈسٹری بڑھے، وہ چاہتا ہے کہ امریکن انویسٹمنٹس جو ہیں وہ چائنا میں نہ جائیں، امریکہ میں ہی آئیں. اسی لیے بائی دا وے اس نے یہ جو ایپل کو جو بات کہی ہے کہ جی آپ چائنا سے شفٹ کر کے انڈیا میں مت جائیں، امریکہ میں آئیں. اگر آپ چائنا سے شفٹ کر کے اور انڈیا میں جاتے ہیں تو میں آپ کے اوپر 25% ٹیرف لگا دوں گا. تو دھمکیاں دیتا پھرتا ہے. اس وقت ایک تو یہ اس کی پری آکوپیشن ہے، دوسری اس کی پری آکوپیشن ہے وہ کہتا ہے میں تو اینٹی وار ہوں. وہ چاہتا ہے کہ تاریخ میں اس کا ریکارڈ ہو کہ اس نے امریکہ کو گریٹ بنایا. کیسے؟ ایک تو یہ ٹو چینج دا ٹرمز آف ٹریڈ ان فیور آف امریکہ، تاکہ امریکہ کی خوشحالی ہو، پہلی بات. دوسرا یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ ہی شوڈ ناٹ بی سین ایز اے وار پریزیڈنٹ. دیکھیے، جو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس پہلے جو بھی آئے ہیں دے آل انڈلجڈ ان وارز. کولڈ وار تو سب سے امپورٹنٹ وار رہی ہے ان کی. ٹرمپ نے اپنی ریپوٹیشن بنا رہا ہے آن بزنس، ٹریڈ، اکنامکس، ناٹ آن پینٹاگن اینڈ وار مشین. اسی لیے انہوں نے کہا کہ جی نیٹو والوں کو یار تسی اپنا خیال کرو. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ ہے اس کو میں پیس کرتا ہوں. اسی لیے وہ کود گیا انڈیا پاکستان کی جنگ کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ انوالوڈ in any adventure in this region, not in the short term. مجھے اگے نظر نہیں آ رہا کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو اور چائنا کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے. وہ یہ چاہے گا کہ چائنا کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہوں مگر ٹریڈ ٹرمز امریکہ کے حق میں بہتر ہو جائیں. اس سے زیادہ آئی ڈونٹ تھنک he will try and do anything. Of course اگر چائنا نے تائیوان کے اوپر کوشش کی اس کو بائی فورس لینے کی تو پھر امریکہ ول ریزسٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ میرا خیال ہے امریکہ انڈیا جو پارٹنرشپ جو پہلے بنی تھی نا، جب یہ کوڈ بنا اور یہ سارا کچھ ہوا، اس وقت کی ڈیموکریٹک اور ریپبلکن ایڈمنسٹریشنز جو تھیں ان کا ایک موقف تھا اور ایک قسم کی گلوبل پالیسیز تھی. میرا خیال ڈونلڈ ٹرمپ جو ہٹ گیا ان پالیسیز سے، اب کب تک یہ ہٹا رہتا ہے، آگے کیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سے، بٹ دا فوکس از چینجنگ. اس لیے آئی تھنک یہ جو انڈیا پاکستان والی چیز ہے اس کے اندر وہ کود گئے. حالانکہ آج تک کوئی امریکن پریزیڈنٹ تیار نہیں تھا کودنے کے لیے. ہمیشہ یہ کہتا تھا یہ بائی لیٹرل معاملہ ہے، اس نے ملٹی لیٹرل بنا دیا. ایک دفعہ نہیں 8 دفعہ کہہ دیا، آگے بھی کہے گا. تو آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ کو واچ کرنا پڑے گا. بٹ مجھے ایسے نہیں لگتا کہ ان دا شارٹ ٹرم سرٹنلی. آگے جا کے کیا ہوتا ہے یار، آپ دیکھتے ہی ہیں لوگ کیسے تبدیل ہوتے ہیں، کیسے یو ٹرنس لیتے ہیں، کیسے نئے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، تھنگس چینج. I think Donald Trump کی early stages ہے. I don't think he has any major strategic global plan how to reshape the world, except for
کہ ہاؤ ٹو ری شیپ امریکہ ان دا شارٹ ٹرم. آگے دیکھا جائے گا, بٹ آپ کا یہ جو فکر ہے آئی ڈونٹ تھنک اٹس جسٹیفائڈ ایٹ دس اسٹیج. اچھا, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انسائڈ جاب ہوتی ہے جو اس طرح سے نارملائزیشن کو ہٹ کرتی ہے, تو افغانستان یا پٹھان کے ساتھ جو آپس میں ان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, اب وفاق اور صوبہ ایک پیج پر نہیں تھے افغان پالیسی کو لے کر, تو کوئی ایسا ڈیمیج ہو سکتا ہے جو یہ ساری سیریز کو خراب کر دے؟ کے پی اور سینٹر اور یا کے پی اور اسٹیبلش کے درمیان کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کے ساتھ تعلقات اور خراب ہو جائیں یا ڈیمیج ہو جائے پاکستان فارن پالیسی ریگارڈنگ افغانستان. دیکھیے بیوقوف تو ہوتے ہیں لوگ ہر جگہ پہ, مگر یہ اسٹیبلشمنٹ بڑی پاورفل ہے, اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ چیف بھی بڑا کلیئر ہیڈڈ ہے اور پاورفل ہے. اور گنڈاپور صاحب کو بھی اگر یہ خیال ہے کہ گنڈاپور صاحب کو غلطی کریں گے اس قسم کی, تو بھول جائیں, یہ ہونے نہیں دیں گے. یہ پنڈی اینڈ اسلام آباد آن دا سیم پیج کیا, فیوز ہی ہو گئے ہائیفنیٹڈ نہیں رہے, فیوز ہو گئے. اینڈ جو بھی پروونس یا پروونشل گورنمنٹ آنکھیں دکھائے گی, دے ول ٹیک اے ہارڈ لائن, بیکاز اس وقت دے تھنک کہ یہ اس وقت پاکستان کی ایگزسٹینشیل ایشوز ہیں یہ, اینڈ ایگزسٹینشیل ایشوز کے اندر معیشت کمزور ہے, دشمن تکڑا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے, انٹرنیشنلی کوئی اتنے دوستی یاریاں نہیں رہی, اور انٹرنیشنل ایڈ بھی بڑی کم ہو رہی ہے, اور ہر روز اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, آئی ایم ایف لیتا ہے اور ورلڈ بینک لیتا ہے. سو یو کانٹ سلپ اپ. سو آئی تھنک عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ایک حد تک یہ جمہوری چیزیں ٹالریٹ کرے گی اسٹیبلشمنٹ. بیانڈ دیٹ اٹ ول بی دی آئرن فسٹ ان دا ویلویٹ گلو, وچ از انفارچونیٹ. یہ ہونا نہیں چاہیے. دیر شوڈ بی اے سیپریشن آف پاورز, ہر ادارہ اپنا کام کرے, مگر ہم نے مل جل کے سب نے ہم پاکستان کو اس موڑ پہ لے آئے ہیں کہ اب لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہی چلے گا کچھ عرصے کے لیے. کیسے یہ چینج ہوگا یا کیسے بیلنس آف پاور اور بیلنس آف کانسٹیٹیوشنل رائٹس ریسٹور ہوں گی, آئی کانٹ سے, آئی ڈونٹ نو. اٹس اے بلیک سچویشن. ٹھیک ہے, چلیں شاہد رشید صاحب, افغانستان سے متعلق تو آپ کو جواب مل گیا کہ خیر ہوگی سب.